جمائمہ گولڈ سمتھ کی پہلے دن سے کوشش تھی اور وہ اس معاملے میں میرا خیال ہے کہ ان سب سے سمجھدار کہ عمران خان کو اس ملک سے فی الحال باہر نکالا جائے۔ حکومت پہ پریشر ہے عمران خان کو ریلیف دینے کا، این آر او کا، اور یہ پریشر کہاں سے ہے؟ یہ امریکہ سے ہے اور یہ برطانیہ سے ہے، اور دوسری طرف امریکہ سے پریشر موجود ہے اور وہ جو کال کا انتظار ہے اس کو رد نہیں کیا جا سکتا، یعنی کہ ٹرمپ کی کال۔ تو وہ ٹرمپ کارڈ جو ہے وہ بھی اپنی جگہ پہ موجود ہے، لیکن پریشر ادروائز موجود ہے۔ یہ احتجاج جو 24 نومبر کا ہے، یہ احتجاج نہیں ہو رہا۔ اب یہ خود اس کال کو واپس لے لیں، عدالت کا جو بھی آرڈر آئے اس کو یہ بہانہ بنا لیں۔ رات کو علی امین گنڈاپور اور بیرسٹر گوہر ان کی ملاقات ہوئی ہے کسی جگہ پہ، اور اگین انہوں نے وہاں جا کے اپنی بے بسی کا اظہار کیا ہے کہ ہم کیا کریں۔ ناظرین، سب سے بڑا سوال اگین 24 نومبر کا احتجاج ہوگا یا نہیں ہوگا، اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا حکومت انڈر پریشر ہے اور وہ پریشر کہاں سے ہے۔ تو سب سے پہلے تو دوسرے سوال کا جواب، پھر پہلے سوال کا۔ بالکل میرے جو ذرائع ہیں وہ اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ حکومت پہ پریشر ہے عمران خان کو ریلیف دینے کا۔ اچھا، اس سے بڑا لفظ استعمال کرتا ہوں، این آر او کا، این آر او کا، یس۔ اور یہ پریشر کہاں سے ہے؟ میرے ذرائع نے بالکل اس کی تصدیق کی۔ یہ امریکہ سے ہے اور یہ برطانیہ سے ہے، اور برطانیہ سے کچھ چیزیں تو سامنے آ گئی ہیں، آپ کے علم میں ہیں کہ جو ڈیوڈ لیمی ہیں اس وقت جو وزیر خارجہ ہیں برطانیہ کے، انہوں نے حکومت پاکستان سے رابطہ کیا اور عمران خان کے کیسز پر بات کی، ان کو بریف کیا گیا۔ تو ان کا جو کی کویسچن تھا وہ یہ تھا کہ کیا عمران خان کو ملٹری کورٹ میں ٹرائل کیا جائے گا۔ یہ دیکھیں کتنا پرٹیننٹ کویسچن ہے، کتنا کی کویسچن ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے کتنا کام ہوا ہوگا، ڈیوڈ لیمی کو کتنا بریف کیا گیا، کتنا سمجھایا گیا ہوگا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وزیر خارجہ برطانیہ کا ان آفیشیل کیپیسٹی بات کر رہا ہے، تو کسی نے قائل کیا، ایسے تو نہیں کر دی اس نے اٹھ کے، کون کرتا ہے کسی کے لیے۔ تو بہت طاقتور لابی نے اس کو قائل کیا ہے، اور طاقتور لابی بھی وہ جو حکومت کو مجبور کر سکتی ہے۔ تو انہوں نے ڈیوڈ لیمی نے یہ پوچھا تو اس کے جواب میں کہا گیا کہ ایسا نہیں ہے، یعنی کہ انہوں نے یقین دہانی لی ہے کہ عمران خان کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں نہیں ہوگا، اور یہ وہ خود بتا چکے ہیں۔ تو یہ تو وہ ہے جو سرفیس ہو چکا۔ اور دوسرے نمبر پہ ایک وزیر خارجہ تھے، سابق وزیر خارجہ اور وزیر داخلہ بھی رہے ہیں برطانیہ کے، جیک سٹرا، وہ ان دنوں اس مشن پہ جت چکے ہیں، اور وہ مشن کیا ہے کہ عمران خان کو این آر او لے کے دینا ہے، کیسز ختم کرانے ہیں اور ان کی رہائی کروانی ہے، اور پھر جو بھی اس کا آگے بات چیت کے ذریعے جو بھی روڈ میپ بنے وہ کروانا ہے۔ یہ ہے برطانیہ۔ اور دوسری طرف امریکہ سے پریشر موجود ہے، اور وہ جو کال کا انتظار ہے اس میں بھی کوئی اس کو رد نہیں کیا جا سکتا، یعنی کہ ٹرمپ کی کال۔ تو وہ ٹرمپ کارڈ جو ہے وہ بھی اپنی جگہ پہ موجود ہے، لیکن پریشر ادروائز موجود ہے، یعنی کہ ادروائز کا مطلب یہ ہوتا ہے جو امریکہ میں کہ جو ایڈمنسٹریشن ہے، جو حکومت ہوتی ہے، اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہوتا ہے۔ تو وہاں سے آلریڈی تھا، اب بھی ہے،
اور اس پریشر کو حکومت بیئر کر رہی ہے سو فار۔ اب ظاہر ہے کہ یہ جیک سٹرا کا نام آیا تو جیک سٹرا وہی ہیں جنہوں نے بے نظیر کے لیے بھی مشرف سے این آر او کی بات کی تھی اور وہ ہوا تھا۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ پھر مشرف گورنمنٹ میں ان کو شہید کر دیا گیا۔ تو این آر او تو کو لے کے دے سکتا ہے، لیکن اس کے بعد والی گارنٹی کیسے ہو سکتی ہے؟ خیر، یہ میں برسبیل تذکرہ بات کر رہا ہوں، اس کا مطلب کچھ اور نہیں ہے۔ تو یہ جو رابطے ہیں، اس کے نتیجے میں ایک عرصے سے یہ بات کر رہا ہوں اپنے ٹویٹر پہ بھی، اور پھر آپ لوگوں سے جب یہ میں ویلاگ پہ مخاطب ہوتا ہوں، کہ جمائمہ گولڈ سمتھ کی پہلے دن سے کوشش تھی، اور وہ اس معاملے میں میرا خیال ہے کہ ان سب سے سمجھدار، کہ عمران خان کو اس ملک سے فی الحال باہر نکالا جائے اور پھر آگے بات ہوگی۔ تو یہ جو بھی این آر او ہے اس کے نتیجے میں یہی ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اڈیالہ سے نکل کے وہ بنی گالہ چلے جائیں یا کہیں اور چلے جائیں پاکستان کے اندر، اور پھر ان کو سیاست کا، ظاہر باہر نکل آئے تو سیاست کریں گے اور سیاست کا موقع دے دیا جائے۔ تو یہ ہے بیرونی پریشر، اور وہ موجود ہے، اور اس کی آگے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، اب پھر دہرا دیتا ہوں کہ اس کی اسٹریٹجی، اس کی پلاننگ موجود ہے، اس پہ کام ہو چکا ہوا ہے، ہوم ورک ہے کہ ہم نے کس کو کس طرح سے ڈیل کرنا ہے، کس کو کیا جواب دینا، اور الٹیمیٹلی اگر کچھ کرنا پڑا تو کیا کرنا ہے۔ وہ بھی میں نے پہلے بتایا تھا کہ وہ کسی دوسرے ملک میں بھیجا جا سکتا ہے، اور وہ بھی ایسے ملک میں جہاں پہ اگین ایک جیل ہوگی۔ تو پریشر ہے۔ اور دوسرا یہ کہ یہ احتجاج جو 24 نومبر کا ہے، یہ احتجاج نہیں ہو رہا۔ اب یہ خود اس کال کو واپس لے لیں، عدالت کا جو بھی آرڈر آئے اس کو یہ بہانہ بنا لیں، یا یہ کہیں کہ ہم احتجاج کو ہمیں مجبور کیا گیا تو ہم سنگجانی سے کہیں دور کسی جگہ پہ جا کے ہم اکٹھے ہو جائیں گے، یا پھر ایک سٹینڈ آف بنا لیں کہ وہاں سے چل پڑیں اور رستے میں روک لیے جائیں، اور اسلام آباد کا جو ہے نا وہ آرڈر اسلام آباد تک نافذ ہو جائے، کیونکہ اگر ہائی کورٹ کا آرڈر آ گیا تو ماننا لازمی، اور پھر وزیر اعلیٰ اس کو لیڈ بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے۔ دوسری بات، رات کو علی امین گنڈا پور اور گوہر، بیرسٹر گوہر، ان کی ملاقات ہوئی ہے کسی جگہ پہ، اور اگین انہوں نے وہاں جا کے اپنی بے بسی کا اظہار کیا ہے کہ ہم کیا کریں، ہم نہیں چاہتے یہ سب کچھ، یہ ڈسرپشن اور یہ سب کچھ، لیکن ہمیں تو دو طرف سے ڈنڈا دیا گیا ہے، ایک جیل سے ہے، ایک سی ایم ہاؤس میں بیٹھی ہوئی شخصیت کی طرف سے، اور وہ ارریشنل بھی ہے، وہ مانتے ہیں کہ جو ڈیمانڈ ہے وہ ہو بھی نہیں سکتی۔ پتہ نا کہ خیبر پختونخوا کا جو سرکاری پیسہ وہ انوالو ہوا اس میں، ٹھیک ٹھاک جو خبریں آ رہی ہیں کہ پچھلا جو مارچ ہوا تھا اس پہ 81 کروڑ روپے خرچ ہوا سرکاری۔ اب اگر ایسا ہوا ہے تو پھر وہ تو قابل احتساب ہے، تو کبھی تو آئے گا احتساب میں، آج نہیں تو سال، 2 سال، 3 سال، 4 سال بعد، 5 سال بعد آئے گا تو صحیح۔ تو عوام کا پیسہ نا، ٹیکسز کا پیسہ، اور کس بات پہ آپ لگا رہے ہیں؟ تو اب بھی وہ، یہ میں انہیں کی بات کر رہا ہوں جو رات کو ملاقات کرنے گئے، تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہمیں مجبوری ہے، ہم کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں پیسے نکالیں تو لوگ بھی پیسے نکالنے کو تیار نہیں ہیں، خود نکلنے کو تیار نہیں ہیں اتنے زیادہ جتنی ڈیمانڈ ہے، اور جو کہا جا رہا ہے جو کرنے کا وہ بھی نہیں ہو پا رہا، تو ہم کریں تو کریں کیا؟ تو اس طرح کی بے بسی کا اظہار کیا گیا۔ تو یہ احتجاج اس لحاظ سے کہ لوگ دل سے وہ اس طرح نہیں ہو سکتا۔ مولانا نے بڑی زبردست بات کر دی کہ روز روز کا نکلنا جو ہے نا وہ کمزوری ہو جاتی ہے اس سے آپ کے موقف میں اور آپ کی اس تحریک میں، تو صحیح کہا۔ لیکن یہ اب ڈیمانڈ ہے، لیکن ڈیمانڈ پوری ہوتی ہوئی جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ نظر نہیں آتی۔ تو اس لیے یہ احتجاج کسی بھی بہانے
مؤخر کریں یا نہ کریں یہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ تو یہ تھی آج تک کی اپڈیٹ، انشاءاللہ کل